کہ مولا علی اور ایک یہودی دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے. مولا علی اور ایک یہودی دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے، مگر یہودی کو اس بات کی خبر ہی نہ تھی کہ سب سے بڑی خبر ہمارے ساتھ ہے. بھائی جو جملوں کا لطف اٹھا سکتا ہے وہ تھوڑا ساتھ ہو جائے کہ اس یہودی کو اس بات کی خبر ہی نہ تھی کہ سب سے بڑی خبر ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے میں نے ایسے ہی جملہ نہیں کہا ہے، یہ روایتوں کے ذیل میں جملہ کہا ہے، اس لیے کہ مولا علی ہے سب سے بڑی خبر. نبأ العظیم، نبا کہتے ہیں خبر کو، سب سے بڑی خبر کا نام ہے علی. اور کر رہے ہیں آپ، اس یہودی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سب سے بڑی خبر ہمارے ساتھ ہے، سب سے بڑی خبر ہمارے ہی ساتھ ہے. وہ یہودی نے سنا تھا کہ کوئی علی ہے مگر پہچانتا نہیں تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا کہ جو ساتھ چل رہا ہے وہی علی ہے. اب دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، یہودی باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے مگر مولا علی نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں ہی علی ہوں. غور کیجیے گا، چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچ گئے. بات کہاں سے شروع ہے؟ فضیلت دیکھیے اور کلمہ پڑھ لیا، متوجہ رہیے گا. اب چلتے چلتے پہنچ گئے دریا کے کنارے. اب جب دریا کے کنارے پہنچے تو وہ یہودی کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہاں تھوڑا ساتھ رہیے گا. اب وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. مولا نے کہا دیکھیں وہ پہچان نہیں رہا ہے. مولا نے کہا کیا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے؟ کہا بھائی یہ دریا ہے، اب اس دریا کو پار کرنا ہے تو کشتی کی ضرورت ہے یا پل کی ضرورت ہے؟ پل ہو تو دریا کو پار کیا جائے، کشتی ہو تو دریا کو پار کیا جائے. مولا نے کہا ہاں دریا پار کرنے کے لیے یا پل ہو یا کشتی ہو تبھی دریا پار ہو سکتا ہے. تو ایک مرتبہ وہ یہودی کہتا ہے بھائی میں اپنے لیے پل اور کشتی نہیں دیکھ رہا ہوں. کافر کہا میں آپ کے لیے پل اور کشتی دیکھ رہا ہوں. کہا بھائی تجھے کیوں نہیں ضرورت ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے میں دریا پار کر جاؤں گا، لیکن آپ اتنی دور سے میرے ساتھ آ رہے ہیں تو چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے جدا نہ ہوں، آپ مجھ سے الگ نہ ہوں، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ رہیں، اس لیے میں پل اور کشتی ڈھونڈ رہا ہوں. تو مولا نے کہا تو میری فکر چھوڑ دے، اپنے علم کا استعمال کر اور دریا کو پار کر جا، میری فکر رہنے دے. کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اتنی دور سے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کو اب تنہا کیسے چھوڑ دیں؟ آپ ہمارے ساتھ آگے بھی چلے، میں یہی کوشش میں لگا ہوا ہوں. غور کیجیے گا. کہا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا کشتی دیکھ رہا ہوں، پل ڈھونڈ رہا ہوں. بھائی اس کے لیے پل تلاش کر رہا ہے جو خود پل صراط پار کروانے والا ہے، اس کے لیے کشتی ڈھونڈ رہا ہے جو خود کشتی نجات ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا ایسا کر اب میری فکر نہ کر، اب تیرا کام نہ رکے، تو اپنے علم کا استعمال کر اور دریا کو پار کر جا. اس نے کہا بھائی اگر جانا ضروری نہ ہوتا تو میں تو آپ کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتا، جانا ضروری ہے اس لیے میں جاتا ہوں. علی نے کہا جا، تجھے اجازت ہے، علم کا استعمال کر، دریا پار کر جا. لیجئے یہودی کہتا ہے جانا ضروری نہ ہوتا تو آپ کو میں کبھی نہ چھوڑتا، آپ کے ساتھ رہتا. اب لیجئے علی نے اجازت دی. وہ آیا دریا کے قریب اور پانی کو دیکھتا ہے، اور پانی کو دیکھ کے نہ جانے زبان سے کیا کہا کہ پانی نے ویسا ہی راستہ دے دیا جیسے جناب موسیٰ کو دیا تھا. ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، بیچ میں راستہ بنا. یہ یہودی دریا پار کر گیا. جملہ حوالے ہے، یہ یہودی دریا پار کر گیا. اب جب یہ یہودی دریا پار کر کے ادھر سے ادھر پہنچا، ادھر سے ادھر پہنچا، تو ادھر سے ادھر مولا کو دیکھ کے کہتا ہے اے بھائی کاش جو علم مجھے ہے وہ آپ کو بھی ہوتا تو آپ بھی میری طرح دریا پار کر لیتے. ارے بھائی نہیں پہنچا جملہ، آپ بھی میری طرح دریا پار کر لیتے. کس سے کہہ رہا ہے؟ عالم سے نہیں، کل کے کل علم سے کہہ رہا ہے. آپ نے کل کے کل علم سے کہہ رہا ہے کہ کاش جو علم مجھے ہے وہ آپ کو بھی ہوتا تو آپ بھی میری طرح دریا پار کر لیتے. علی نے کہا ٹھہر میں آتا ہوں. یہ کہہ کے علی نے پانی میں راستہ نہیں بنایا، کیونکہ اس میں کیا کمال تھا، یہ تو کام یہ یہودی بھی کر کے چلا گیا، پانی میں راستہ بنا کے نکل گیا. علی نے پانی میں راستہ نہیں بنایا، علی نے اسی پانی پر چلنا شروع کر دیا. آپ نے علی نے اسی پانی پر چلنا شروع کر دیا. پانی پر علی چل رہے ہیں، پانی پر علی چل رہے ہیں. اب کوئی ہم سے تعجب سے نہ پوچھے کہ پردے والا آئے گا تو پانی پر مصلی کیسے بچھائے گا. صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پا.
سنیے گا. ہم نے غور فرمایا. علی چلتے ہوئے اس یہودی کے قریب پہنچ گئے پانی پر چلتے ہوئے. اب یہودی نے جیسے ہی یہ اعجاز دیکھا کہتا ہے بھائی آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ علی سے سوال کر رہا ہے بھائی آپ کے, کیونکہ پہچان نہیں رہا ہے, کہ بھائی آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ مولا نے کہا پہلے تو بتا تیرے پاس کون سا علم ہے. وہ فوراً کہتا ہے میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. کہا پھر پانی نے راستہ کیسے دیا؟ کہا میں دریا کے قریب آیا تھا, میں کشتی اور پل تلاش اپنے ہی لیے کر رہا تھا. غور کر رہے ہیں, لیکن مجھ پر آن پڑی تھی مشکل, میں کرتا کیا سمجھ میں آ نہیں رہا تھا, تو میں نے ساری بات آپ پر ڈال دی تھی. ورنہ کشتی جب اس نے اعجاز دیکھ لیا کہ یہ کوئی معمولی تو ہے نہیں, تو ایک مرتبہ آواز دی کہ میں کشتی اور پل اپنے ہی لیے دیکھ رہا تھا. کہا پھر؟ کہا جب کشتی اور پل نہ نظر آیا, مجھ پر آن پڑی تھی مشکل, مجھے جانا تھا ضروری, تو میں نے سنا ہے اس زمانے میں ایک نبی ہے, اس کا ایک وصی ہے جس کا نام علی ہے, جو حاجت روا ہے, جو مشکل کشا ہے. میں نے سنا ہے جو بلاتا ہے مدد کو آ جاتا ہے, مر جاؤ تو جلا دیتا ہے, گر جاؤ تو اٹھا لیتا ہے. غور کر رہے آپ, وہ مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, وہ جو بلاتا ہے مدد کو آ جاتا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ وہ ہر ایک کی حاجت روائی کرتا ہے. تو مجھ پر آن پڑی تھی مشکل, میں نے پانی کو دیکھ کے بس وہی نام لیا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ میں نے پانی کو دیکھا اور کہا یا علی. پانی نے راستہ دیا, میں ادھر سے ادھر آ گیا. علی نے کہا تو نے بلایا, علی بھی آ گیا. اور فرمایا آپ نے, اس نے کہا کہ یہ آپ ہی علی ہے؟ کہا میں ہی علی ہوں. اب آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں, آپ ہی علی ہیں؟ کہا میں ہی علی ہوں. کہا یا علی. تو بہت دیر یہودی بن کے رہا, اب مزید یہودیت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. بھائی جملہ آپ کے حوالے کیا ہے, اب مزید یہودیت برداشت نہیں ہوتی ہے, یا علی کلمہ پڑھا دیجئے. تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنا, ڈائریکٹ مومن بنا. ارے بھائی پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے, کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنا, ڈائریکٹ مومن بنا. کیوں؟ کہا محمد رسول اللہ پہ اٹکا تھوڑی, علی ولی اللہ تک آ گیا.